مسیح میں میرے عزیزو، آج روزوں کا چوتھا اتوار ہے اور اس اتوار کو شادمانی کا اتوار بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں اتوار بھی آئے گا جو کہ روزوں میں عام اتوار ہوگا، اور اس کے بعد تیسرا اتوار کھجوروں کا اتوار ہوگا جسے پیشن سنڈے بھی کہتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا جو پاشکائی بھید ہے اس کا دکھ، پیشن اور ڈیتھ اور ریزوریکشن یہ تکمیل کو پہنچے گا صلیب پر قربان ہونے سے۔ مسیح میرے عزیزو، ان دنوں میں یعنی روزوں کے ایام میں خاص طور پر اگر پرانے عہد نامے سے آپ سٹڈی کریں تو اشعیاء نبی کا صحیفہ ضرور پڑھیں، اور اگر نئے عہد نامے میں آپ سٹڈی کرتے ہیں تو اناجیل پڑھیں، مقدس متی کی انجیل، مقدس مرکز کی، مقدس لوکا کی اور مقدس یوحنا کی۔ اگر آپ ان میں ایک انجیل بھی پڑھ لیں، مقدس متی کی انجیل یا مقدس مرکز یا لوکا، تو وہ بھی بہت خاص ہے، اور اس کے ساتھ ہی مقدس یوحنا کی انجیل، کیونکہ پہلی تین اناجیل جو ہیں یسوع مسیح کی زمینی زندگی کو پیش کرتے ہیں کہ یسوع مسیح حقیقت میں ایک جغرافیے میں، ایک وقت میں آیا اور اس نے زندگی بسر کی، اور مقدس یوحنا کی انجیل بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کی الہی زندگی کو پیش کرتی ہے، جس کا مطلب یسوع مسیح الہی ذات ہے، خدا ہے، اور اس کا دکھ جو ہے بہت ہی خاص طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ ان چاروں اناجیل میں ایک مقدس یوحنا کی انجیل اگر آپ زیادہ پڑھ لیں تو بہت فائدہ مند ہے، خاص طور پر یسوع مسیح کے دکھوں کے حوالے سے، کیونکہ مقدس یوحنا کی انجیل میں بہت سارے تھیمز ہیں، نور کا، تاریکی کا، اور یسوع مسیح جو ہے خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے خدا کی محبت، تو یہ بہت خوبصورت یہاں تھیمز ہیں۔ اور آج جو مقدس یوحنا کی انجیل میں بہت خوبصورت مضمون پیش کیا گیا ہے، اوپر اٹھائے جانا، بلند کیا جانا، سرفراز کیا جانا، کیونکہ خدا اپنے بیٹے کی فرما برداری کو دیکھتے ہوئے، اس کی حلیمی اور فروتنی کو دیکھتے ہوئے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، انسان کی ذات اپنا لی، اور ایک وفادار خادم کی طرح اپنے آپ کو پیش کر لیا، اور اس طرح خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے، اور خدا اس کی اس فرما برداری کو دیکھتے ہوئے، حلیمی اور فروتنی کو دیکھتے ہوئے اسے بہت سرفراز کرتا ہے اور اسے بہت بڑا مقام بخشا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، بنی اسرائیل جب گناہ میں گرتے تھے، خدا سے بے وفائی کرتے تھے، شریعت کی نافرمانی کرتے تھے، اور خدا پر شک کرتے تھے کہ خدا ان کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے، بڑبڑاتے تھے، گلے شکوے کرتے تھے، حضرت موسیٰ اور ہارون سے بھی وہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے، تو اس وقت جو ہے خدا نے بیابان میں آتشی سانپ بھیجے، اور وہ ان کو ڈس رہے تھے اور وہ لوگ مر رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے پھر حضرت موسیٰ جو ہے لوگوں پر ترس کھاتا ہے، اور اس طرح لوگ بھی جو حضرت موسیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ کرے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے خدا کے پاس جاتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ وہ انہیں بچائے، اور خدا ان سے کہتا ہے کہ ایک بھالا لے، یہ بھالا جیسے، اور اس پر ایک پیتل کا سانپ بنا، اور جو کوئی ڈسا ہوا اس سانپ پیتل کے سانپ پر نظر کرے گا، دیکھے گا تو وہ بچ جائے گا۔ وہ اس طریقے سے جتنے لوگ جو تھے اس پیتل کے سانپ پر کو دیکھتے تھے تو وہ بچ جاتے تھے۔ اسی طرح خدا یسوع مسیح پر بھی جب لوگ شک و شبہات رکھتے ہیں اور گلے شکوے کرتے ہیں اور اس پر یقین اور اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور یسوع مسیح بہت سارے کام کرتے ہیں
اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح انہیں یہی بات بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جب حضرت موسیٰ نے جو پیتل کا سانپ بنایا تھا، بالے پر لٹکایا تھا، اور اس کو دیکھنے سے لوگ بچ گئے تھے، اسی طرح ابن آدم بھی جو ہے وہ صلیب پر لٹکایا جائے گا، اور جو کوئی اسے دیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ مسیح میرے عزیزو، اس طرح حضرت ابراہیم جو ایمانداروں کا باپ ہے، ایمان کے ساتھ چلتا رہا۔ حضرت داؤد جو ہے وہ بھی خدا کے بہت قریب تھا، لیکن وہ آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا کہ میری دہنی طرف بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمن تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اور یہ بات رسولوں کے اعمال میں شاگردوں نے کہی اور بتائی کہ کس طریقے سے یہ بات ہوئی جو یسوع مسیح نے کوٹ کی تھی، اور یسوع مسیح نے پرانے عہد نامے سے، زبوروں میں سے یہ بات سامنے لے کر آیا کہ کس طریقے سے داؤد نبی کے بارے میں یہ کہا گیا، داؤد بادشاہ کے بارے میں، اور حالانکہ وہ آسمان پر نہیں چڑھا اور نہ ہی آسمان سے اترا ہے، انسانوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوا ہے، لیکن یسوع مسیح خدا کی قدرت کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ آسمان سے خدا نے اسے بھیجا ہے، وہ بھیجا ہوا بھی ہے، زمین سے اترا بھی ہوا ہے، اور اس طرح آسمان پر چڑھا بھی ہوا ہے، اور اس طریقے سے یسوع مسیح سب سے منفرد ہے، بلکہ تمام نبیوں سے منفرد ہے، تمام لوگوں سے منفرد ہے۔ اس کی پیدائش، اس کی موت، اور پھر اس کو جاہ و جلال ملتا ہے خدا کی طرف سے، وہ بھی بہت ہی منفرد ہے کہ خدا اسے کتنا جلال بخشتا ہے، کتنا سرفراز کرتا ہے۔ اور شاگردوں کے لیے یہی بات بہت خاص تھی کہ خدا نے یسوع مسیح میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کا نجات دہندہ ہونا، اور پھر اس کی جو نجات ہے وہ خوشخبری ہے، اور اس کی نجات یہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ اسی لیے مقدس یوحنا کی انجیل جو ہے بھرپور طریقے سے یہ بات شروع سے لے کر آخر تک بیان کرتی ہے، بلکہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا ہے اس کی انجیل تک، بلکہ اس کے 3 خطوط جو ہیں، پہلا یوحنا، دوسرا یوحنا، تیسرا یوحنا، اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں بھی یہ مضمون چلتا ہے کہ یسوع مسیح بہت سرفراز ہوا، بہت طاقتور ہے، اور بہت جلال رکھتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس لیے اسی نے شیطان کو شکست دی ہے، گناہ پر غالب آیا ہے، اور اس طرح بھرپور طریقے سے جتنے لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ نجات پاتے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح جو ہے نوشتوں کے مطابق آیا ہے، اور اشعیاء نبی کے جو 4 نغمے